بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل سے آفتاب فاطمہ اپنے باہمت ساتھیوں سے مخاطب ہیں 26 پارٹ کے ساتھ، اور کتاب ہمارا جس کا مطالعہ جاری ہے وہ ہے خاندان کا اخلاق۔ صفحہ نمبر 226 تک ہم پہنچ چکے تھے اور اس کی 2-3 لائنوں کا ہم نے مطالعہ کر لیا، اور یہ ٹاپک جو ہمارا تھا وہ بھی اختتام پذیر ہو گیا تھا۔ اب اگلا ٹاپک ہے بد کردار عورت، اور لکھا ہے کہ اگر شواہد و دلائل کے ذریعے قطعی طور پر ثابت ہو جائے کہ بیوی کا چال چلن اچھا نہیں ہے اور اس کے غیر مردوں سے ناجائز تعلقات ہیں تو مرد بے حد مشکل میں پڑ جاتا ہے۔ ایک طرف اس کی عزت اور آبرو خطرے میں پڑ جاتی ہے، دوسری طرف ایسی بائی سے ننگ بات برداشت کرنا دشوار ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں مرد کے لیے صورتحال سے نجات حاصل کرنا بے حد دشوار اور خطرناک ہو جاتا ہے۔ ایسے موقع پر مرد کے سامنے چند راستے ہوتے ہیں۔ اگلا پیراگراف ہے اور نمبر 1 ہے کہ اپنے خاندان کی عزت و آبرو قائم رکھنے کے لیے دل پر پتھر رکھ کر بیوی کی خیانت کاریوں کو نظر انداز کر دے اور اسی طرح آخر عمر تک نبھاتا رہے۔ البتہ یہ راستہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ کوئی غیرت مند عورت اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ بیوی کی بد کرداریوں اور ناجائز بچوں کے وجود کو برداشت کرتا رہے۔ غیرت مرد کے لیے ایک پسندیدہ صفت غیرت مرد کے لیے ایک پسندیدہ صفت ہے، اور بے غیرت مرد خدا اور رسول کے نظر میں ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ واقعاً ایسے نامرد لوگوں کی زندگی باعث ننگ و عار ہوتی ہے جو ایسی بے عزتی کو برداشت کرتے رہتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ وہ مرد نہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اگلا پیراگراف، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں 500 سال میں طے ہونے والے راستے سے بہشت کی خوشبو آتی ہے، لیکن 2 قسم کے لوگ بہشت کی خوشبو سے محروم ہیں: والدین کے عاق کیے ہوئے اور بغیرت مرد۔ اور پھر آگے کافی لمبا سزرا ڈیش ہے، اور کسی نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ بغیرت مرد کون ہیں؟ صفحہ نمبر ہے 227۔ فرمایا وہ مرد جو جانتا ہے کہ اس کی بیوی زناکار ہے، اور بریکٹ میں اور اس کے بدکرداری پر خاموش رہے۔ نمبر 2، اپنی بیوی یا اس کے عاشق کو قتل کر دے۔ اس طریقے سے انتقام لے کر وقتی طور پر اپنے دل کو تسلی دے سکتا ہے، لیکن یہ کام بہت خطرناک ہے اور اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا، کیونکہ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ قتل کا جرم ہمیشہ چھپا رہے۔ ایک نہ ایک دن قاتل پکڑا جاتا ہے اور سزا پاتا ہے۔ عدالت میں بھی بیوی کی بدکرداری اتنی آسانی سے ثابت نہیں ہو سکتی، لہٰذا بری ہونے کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں۔ یا تو سزائے موت کا حکم سنایا جاتا ہے یا کم سے کم طویل المدت قید کی سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ زندگی تباہ ہو جاتی ہے، بچے بیچارے الگ تباہ برباد اور بے آسرا ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ دانش مندی نہیں کہ انسان جذبات میں آ کر اپنے نفس کی تسلی اور کینہ کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایسے خطرناک کام کا اقدام کرے اور اپنی جان خطرے میں ڈال لے۔ اگلا پیراگراف، مرد کو چاہیے عاقل، بردبار، عاقبت اندیش ہو۔ اسے اپنے نفس پر اتنا کنٹرول ہونا چاہیے کہ ایسے جنون آمیز کام سے پرہیز کرے اور اس کا صحیح حل تلاش کرے۔ نمبر 3، خودکشی کر لے تاکہ بیوی کی بدکرداریوں کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھے اور ایسی
ننگین زندگی سے نجات حاصل کر لے۔ البتہ یہ راستہ بھی دانش مندوں کا نہیں ہے۔ اول تو اپنی زندگی کو ختم کر لینا شرعی لحاظ سے ایک عظیم گناہ ہے، اور اس کی سزا خداوند عالم نے دوزخ مقرر کی ہے۔ دوسرے یہ کہ اپنے آپ کو نابود کر دینا کسی طرح درست نہیں۔ یہ کون سی دانش مندی ہے کہ انسان دوسروں سے انتقام لینے کی خاطر اپنی دنیا اور آخرت خراب کر لے، اور بیوی کو اپنی بدچلنی جاری رکھنے کی پوری آزادی مل جائے؟ شاید یہ سب سے بدترین راہ ہے۔ نمبر 4، جب بیوی کی بدچلنی بطور کامل ثابت ہو جائے اور دیکھے کہ وہ کسی طرح ناجائز کاموں سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہے، تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کو طلاق دے کر اس کے شر سے نجات حاصل کر لے۔ یہ نہایت دانشمندانہ اقدام ہے اور اس میں کوئی خطرہ بھی نہیں ہے۔ صفحہ نمبر ہے 228۔ یہ صحیح ہے کہ طلاق کے سبب زندگی تباہ ہو جاتی ہے اور بہت نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں جن کا برداشت کرنا دشوار ہوتا ہے، خصوصاً ایسی حالت میں کہ اگر بچے بھی ہو گئے ہوں۔ لیکن بہرحال ایسی صورت میں اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ بہترین طریقہ یہی ہے کہ بیوی کو طلاق دے کر بچوں کو اپنے پاس رکھے، کیونکہ معصوم بچوں کو ایک فاسد اور بد کردار عورت کے سپرد کرنا مناسب نہیں۔ اگرچہ بچوں کو پالنا دشوار کام ہے، لیکن مرد کو اطمینان رکھنا چاہیے کہ اس نے خدا کی خوشنودی کے لیے یہ راستہ منتخب کیا ہے، لہذا خدا بھی اس کی مدد کرے گا اور وہ جلد ہی ایک پاک دامن اور باعصمت شریک حیات اس کو مل جائے گی اور اپنی بقیہ زندگی آبرومندانہ طریقے سے گزار سکے گا۔ یہاں یہ موضوع ختم ہوا اور اگلا موضوع ہے غیر عورتوں پر نظر ڈالنے سے اجتناب کیجیے۔ لکھا ہے، مرد شادی کرتے وقت نہایت تلاش و جستجو سے کام لیتے ہیں تاکہ بیوی نیک اور ان کی پسند کے مطابق ہو۔ اس موقع پر جس قدر احتیاط اور عاقبت اندیشی سے کام لیں اچھی بات ہے، کیونکہ شادی سے انسان کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے اور اس کے مستقبل کی سرنوشت یعنی خوش نصیبی یا بدبختی یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ البتہ جب کسی لڑکی کو اپنا شریک زندگی منتخب کر کے اس سے رشتہ ازدواج قائم کر لیں، اس کے بعد بیوی کے علاوہ کسی عورت پر نظر نہیں ڈالنی چاہیے، اور دوسری تمام عورتوں کو جو بھی ہوں اور جیسی بھی ہوں ہر حال میں نظر انداز کرنا چاہیے، اور سوائے اپنی بیوی کے کسی دوسری عورت میں دلچسپی نہیں لینی چاہیے۔ اس کے علاوہ اور کسی کا خیال بھی دل میں نہیں لانا چاہیے۔ ایک معصوم لڑکی اپنے شوہر کی خاطر اپنے ماں باپ اور خاندان کو چھوڑ کر سینکڑوں امیدوں اور آرزوؤں کے ساتھ اس کی پناہ میں آتی ہے کہ اپنی تمام تر ہستی کو اپنے شوہر کے سپرد کر دے اور دونوں ایک دوسرے کے شریک زندگی اور یار و غمخوار بن کر زندگی کی راہوں کو طے کریں۔ صفحہ نمبر 229۔ عاقل اور سنجیدہ مرد بچگانہ حرکتوں اور حوث بازی سے دستبردار ہو جاتے ہیں اور اپنی تمام تر توجہ اپنی نئی زندگی اور خاندان کی جانب مرکوز کر دیتے ہیں۔ کسب معاش میں تندہی سے مشغول رہتے ہیں تاکہ عزت و آبرو کے ساتھ اپنے بیوی بچوں کے ہمراہ خوشی اور اطمینان کے ساتھ زندگی گزاریں اور روحانی سکون اور مہر و محبت کی نعمت سے، جو کہ سب سے بڑی نعمت ہے، بہرہ مند ہوں۔ جو لوگ خوش و خرم اور صلح سلامتی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ شادی کے بعد اپنی سابق بچگانہ حرکتوں اور ادھر ادھر دل لگانے اور نظریں سیکھنے جیسی خانمہ سوز حرکتوں کو چھوڑ دیں اور اپنی زندگی کی روش بدل لیں۔ اگلا پیراگراف۔ ایک شادی شدہ مرد کے لیے یہ بات نہایت باعث ننگ ہے کہ وہ کسی غیر عورت یا عورتوں سے گرم جوشی سے ملے، ان سے ہنسی مذاق کرے یا ان میں دلچسپی لے۔ اگر مرد اپنی بیوی کو کسی غیر مرد سے ہنسی مذاق کرتے دیکھتا ہے تو اسے بہت برا لگتا ہے اور اس کی غیرت جوش میں آ جاتی ہے، لیکن اس بات سے کیوں غافل رہتا ہے کہ اس کی بیوی بھی اس کی طرح احساسات و جذبات رکھتی ہے اور اسے بھی اپنے شوہر کا غیر عورتوں سے ہنسی مذاق کرنا بہت برا لگتا ہے، اور یہ عمل ایک طرح کی خیانت اور بے وفائی شمار کیا جاتا ہے۔
بیوی جب دیکھتی ہے کہ اس کا شوہر دوسری عورتوں میں دلچسپی لیتا ہے، ان سے ہنسی مذاق اور چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، تو اس کی غیرت اور حسد کے جذبے میں تحرک پیدا ہوتا ہے اور وہ انتقام لینے کے درپے ہو جاتی ہے۔ شوہر کی نسبت اس کی عزت اور محبت میں کمی آ جاتی ہے، گھر اور زندگی سے اس کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے، گھر کے کاموں سے اس کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اس بات کا بھی امکان ہے کہ انتقام کی خاطر بیوی بھی غیر مردوں میں دلچسپی لینا شروع کر دے یا اپنے حوث پرست شوہر سے علیحدہ ہو جانا پسند کرے۔ ایک عورت نے تہران میں خاندانوں کی حمایت کرنے والی عدالت کے شعبہ 45 میں شکایت کی کہ وہ اپنے شوہر سے علیحدہ ہونا چاہتی ہے۔ ان میاں بیوی صفحہ نمبر ہے 230 کی 33 سال قبل شادی ہوئی تھی۔ اس عورت نے بتایا کہ میرے شوہر کی عادت ہے کہ اسے جو عورت ملتی ہے اس سے مذاق کرتا ہے۔ ایک عورت نے عدالت میں شکایت کی کہ میرا شوہر میری دوستوں سے اپنی دلچسپی کا اظہار کرتا ہے، اس کی اس بری عادت کے سبب میں اپنی دوستوں کو اپنے گھر نہیں بلا سکتی، چونکہ وہ سب کہتی ہیں کہ تمہارا شوہر ہم میں دلچسپی لیتا ہے اور یہ بات میری خفت اور شرمساری کا باعث بنتی ہے۔ اگلا پیراگراف، ایک شادی شدہ مرد کے لیے نہایت شرمناک بات ہے کہ وہ دوسری عورتوں کو گھورے یا ان پر نظر ڈالے۔ ان نظر بازیوں کے سوائے دلی اضطراب اور بے چینی اور اعصابی کمزوری اور گھر اور خاندان کی طرف سے بے توجہی کے اور کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوتا۔ خداوند عالم قرآن مجید میں فرماتا ہے، نامحرم عورتوں کی طرف دیکھنے سے اپنی نظریں بچاؤ۔ اگلا لائن ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، نگاہ شیطان کی جانب سے پھینکتے ہوئے زہر آلود تیر کی مانند ہوتی ہے، اور ایک نگاہ ممکن ہے حسرت و رنج کا باعث بن جائے۔ اگلا پیراگراف، ماہر نفسیات نے نظر بازی کو ایک قسم کی نفسیاتی بیماری بتایا ہے۔ جو آنکھیں اس ذلیل حرکت کی عادی ہو جاتی ہیں وہ کبھی سیر نہیں ہوتیں۔ انہی بدنگاہیوں کا نتیجہ ہوتا ہے کہ بہت سے پاک سیرت جوان اپنی عفت و ناموس گنوا کر فتنہ و فساد اور گمراہی کے وادی میں گر پڑتے ہیں، کیونکہ جب ہوسناک نگاہیں محو تماشا ہوتی ہیں تو دل بدی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ، 2 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ 10 مرتبہ انسان اپنے آپ پر قابو پا سکتا ہے، لیکن آخرکار عنان نفس ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے اور نفسانی خواہشات کا موتی بن جاتا ہے۔ اگلا پیراگراف ہے اور لائن اس صفحے کی آخری، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، پے در پے نگاہیں قلب میں شہوت پیدا کرتی ہیں، اور یہی چیز بد نظر افراد کی گمراہی کے لیے کافی ہوتی ہے۔ صفحہ نمبر ہے 231، اسلام چونکہ نظر بازی کے خراب نتائج سے واقف ہے اور اس لیے اس فعل کی سختی سے ممانعت کرتا ہے۔ کوچوں و بازار میں اگر مرد کی نگاہ بے اختیار کسی نامحرم عورت پر پڑ جائے تو یہ نہیں کہ بار بار اسے دیکھتا رہے، بلکہ چاہیے کہ فوراً نظریں نیچی کر لے یا دوسری طرف متوجہ ہو جائے۔ نامحرموں کی جانب سے چشم پوشی شاید پہلے مرحلے میں کسی حد تک دشوار ہو، لیکن اگر ذرا صبر کے ساتھ اس کی عادت ڈال لی جائے تو یہ امر آسان ہو جائے گا۔ اگلا پیراگراف، عقل مند جانتے ہیں کہ اس نازیبا حرکت کے نتیجے میں قتل و غارت گری، خودکشی، طلاق، اعصاب کی کمزوری، نفسیاتی امراض، دل کی بیماری، ذہنی پریشانیاں، دائمی رنج و غم، خاندانی اختلافات وغیرہ جیسے خطرات ظہور میں آتے ہیں۔ لہٰذا ان خطرات سے بچنے کی خاطر اس مفسدانہ حرکت سے دامن بچانا اور استقامت سے کام لینا خود انسان کے اپنے مفاد میں ہے۔ اگلا پیراگراف، ہم جانتے ہیں کہ جوانی کے ہیجان انگیز دور میں ایسی حالت میں کہ بعض عورتیں آزادانہ طور پر نیم عریاں حالت میں سج دھج کر باہر گھومتی ہیں۔ نظریں بچانا ذرا مشکل کام ہے، لیکن بہر صورت ضروری ہے۔
اگلا پیراگراف، اگر مرد صبر و استقامت سے کام لے اور اس عمل کی عادت ڈال لے تو بہت سے مفاسد کا خود بخود علاج ہو جاتا ہے، اور ان جھوٹی اور وقتی لذتوں کے عوض ذہنی سکون اور آسائش اور خاندان کی مہر و محبت کی لذت سے پوری طرح لطف اندوز ہو سکتا ہے۔ اگلا پیراگراف، برادر عزیز، اگر زندگی میں سکون و چین اور حقیقی خوشی اور مسرت کی نعمتوں کے لطف اٹھانا چاہتے ہیں تو شادی کے بعد اپنی بیوی کے علاوہ دوسری تمام عورتوں کی جانب سے چشم پوشی اختیار کیجیے۔ اپنی بیوی کے سامنے کبھی غیر عورتوں کی تعریف نہ کیجیے، کبھی نہ کہیے کہ کاش میری، صفحہ نمبر ہے 232، میری فلاں لڑکی سے شادی ہوئی ہوتی، یا فلاں لڑکی مجھ سے شادی کی خواہش مند تھی، فلاں لڑکی مجھ کو چاہتی تھی۔ سینکڑوں لوگ مجھ سے اپنی لڑکیوں سینکڑوں لوگ مجھ سے اپنی لڑکیوں کی شادی کرنے کے آرزو مند تھے، یا فلاں لڑکی تم سے بہتر تھی، وغیرہ جیسی باتیں ہرگز بیوی سے نہ کہیے، کیونکہ اس قسم کی باتیں بیوی کو شک میں مبتلا کر دیتی ہیں اور شوہر سے اس کی محبت اور دلچسپی کمی آ جاتی ہے، زندگی کی لطافتوں سے بیزار ہو جاتی ہے، اور ممکن ہے وہ بھی مقابلہ مثل کرے اور دوسرے مردوں کی آپ کے سامنے تعریف کرے یا اپنے سابق واسطگاروں کا دلچسپی کے ساتھ ذکر کرے، اور اس کا انجام سوائے باہمی کدورت اور دائمی جھگڑے کے اور کچھ نہ ہوگا۔ اگلی لائن ہے کہ ایک شادی شدہ مرد کے لیے یہ بات نہایت قابل شرم ہے کہ وہ دوسری عورتوں پر نظر رکھے اور ان میں دلچسپی لے۔ اگلا پیراگراف ہے، کس قدر بدبخت اور نادان ہیں وہ لوگ جو اپنے پاک دامن اور باعصمت اور محبت کرنے والی معصوم بیویوں کو چھوڑ کر چند لمحوں کی عیش کوشی کی خاطر آوارہ و ہرجائی عورتوں کے پیچھے پھرتے ہیں۔ اس قسم کے مرد دراصل انس و محبت اور خاندان کی صمیمیت و صفائی سے بالکل نابلد ہوتے ہیں۔ وہ جانوروں کی مانند سوائے کھانے پینے، سونے اور شہوت کے اور کچھ نہیں جانتے، انسانیت اور جذبات اور احساسات سے یکسر راضی ہوتے ہیں۔ اگلا ٹاپک ہے، سپاس گزار بنیے۔ سپاس گزار بنیے۔ ممکن ہے بعض مردوں کو گھر کے کام ذرا بھی اہم معلوم نہ ہوتے ہوں، لیکن اگر ذرا بھی انصاف سے کام لیں تو اعتراف کرنا پڑے گا کہ گھر کے کام دشوار اور بہت تھکا دینے والے ہوتے ہیں۔ ایک گھریلو خاتون اگر شب و روز گھر کے کام کرے تب بھی بعض کام کسی حد تک پڑے رہ جاتے ہیں۔ کھانا پکانا، گھر کی صفائی، کپڑے دھونا، استری کرنا، برتن دھونا، گھر کا سامان ٹھیک کرنا، اور سب سے بڑھ کر بچوں کی پرورش اور نگہداشت آسان کام نہیں ہیں۔ وہ بھی ایک یہاں پہ وہی مسئلہ ہے کہ مس پرنٹنگ ہے۔ وہ بھی ایک کی عمر خاتون خانہ حقیقتاً گھر میں، سوری یہاں پر بالکل سمجھ نہیں آ رہا۔ تو وہ بھی ایک ایسی خاتون خانہ، وہ بھی ایک ایسی کہ جو کافی عمر کی، نہیں سوری، میں اس کو یہیں پہ ختم کرتی ہوں۔ اوکے، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔